السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، اسلام کی اصطلاح میں رسول اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچائے، خدائی ہدایات کی روشنی میں انسانوں کی رہنمائی کرے، اللہ پر ایمان لانے اور اسے خالق تسلیم کر لینے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ بھی تسلیم کریں کہ اللہ نے صرف پیدا کر کے ہمیں یوں ہی نہیں چھوڑ دیا ہے، بلکہ ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عام استعمال کی چیزیں، خاص طور پر الیکٹرانک پروڈکٹس جو ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ایک گائیڈ بک ہوتی ہے، ایک مینول ہوتا ہے۔ تو پھر بے شمار صلاحیتوں کے حامل انسان کو بغیر کسی رہنمائی کے کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ قرآن میں کہا گیا، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا مالک وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر اس کی رہنمائی فرمائی۔ اب آپ دیکھیے، انسانوں کو ہدایت دینے کے مختلف طریقے ہو سکتے تھے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو الگ الگ ہدایت نامہ دے کر بھیجتا۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو اپنا پیغمبر بناتا اور پھر وہ فرشتہ ہر انسان کی رہنمائی کرتا۔ یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک انسان کو اس کام کے لیے منتخب کرتا اور وہ اسے انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجتا۔ پہلا طریقہ بالکل غیر معقول ہے، اس کی غیر معقولیت بالکل واضح ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک استاذ بھی اپنے شاگردوں کو ایک ساتھ درس دیتا ہے۔ آپ دیکھیے اسکولوں میں ٹیچرز بچوں کو ایک ساتھ پڑھاتے، انڈیویجولی ایک ایک بچے کو نہیں پڑھایا جاتا۔ حکومت بھی اپنے نمائندے کے ذریعے اپنے احکامات نافذ کرتی ہے۔ مجموعی طور پر یہ کام ہوتا ہے، علیحدہ علیحدہ فردن فردن یہ نہیں کیا جاتا۔ رہا دوسرا طریقہ، تو اس میں یہ اعتراض ہوتا کہ فرشتے انسانوں سے بالکل مختلف ہیں، ان کی الگ صفات ہیں، وہ ایک الگ جنس ہیں، وہ انسانوں کی رہنمائی کیسے کر سکتے ہیں؟ صرف اور صرف تیسرا طریقہ ہی معقول تھا، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے کسی ایک شخص کو منتخب کرے اور وہ انسانوں کی رہنمائی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے ایسے انسان منتخب کیے جو بڑی صلاحیتوں کے مالک تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خصوصی علم عطا فرمایا تاکہ وہ بندوں کو زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ بتا سکے اور اپنے عمل سے اس راستے پر چل کر دکھلا سکے۔ یہی اللہ تعالیٰ کے فرستادہ بندے تھے جنہیں ہم رسول یا نبی کہتے ہیں۔ ان کی سیرت و کردار، ان کے عادت و اطوار اتنے بلند و پاکیزہ ہوتے ہیں کہ دیکھنے والا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ان کی سچائی و راست روی، شرافت و سادگی، دیانت و ایمانداری، محبت و خیر خواہی، عفت و پاک دامنی، حقوق کی ادائیگی اور کردار کی پاکیزگی اور بلندی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ ان کے قول و عمل میں بے مثال یکسانیت ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کا قول کچھ ہے اور عمل کچھ ہے، وہ کہہ کچھ رہے ہیں اور کر کچھ رہے ہیں۔ ان کے قول و عمل میں بے مثال یکسانیت ہوتی ہے۔ ہر شخص انہیں دیکھ کر پکار اٹھتا ہے، یہ عام انسان نہیں ہے، یہ تو خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہ نبی ہر دور میں آتے رہے۔ آخر میں خاتم النبیین سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ آخری نبی ہیں، اور آپ پر نازل کیا گیا قرآن قیامت تک کے لیے ہدایت نامہ ہے، پوری انسانیت کے لیے۔ رسول پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، رسول جس بات کا حکم دے اس کو مانا جائے،
جس بات سے روکے اس سے روکا جائے۔ تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس چیز سے وہ تم کو روک دے اس سے رک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ اگر ہم زبان سے یہ دعویٰ کریں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، مگر آپ کی ہدایات پر عمل نہ کریں، تو پھر ہمارا دعویٰ جھوٹا ثابت ہوگا۔ جب ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول جو کچھ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں، تو پھر آپ کی اطاعت نہ کرنا دراصل خدا کی اطاعت نہ کرنا ہے۔ پیغمبر کی جانب سے ہم تک کسی بات کا مستند ذرائع سے پہنچنا اس بات کی کافی دلیل ہے کہ وہ بات برحق ہے، چاہے ہماری سمجھ آئے یا نہ آئے، اس کی حکمت ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ جب ہم ایک شخص کو اچھا ڈاکٹر مان لیتے ہیں اور اس پر اعتماد اور بھروسہ کر کے اس سے علاج کراتے ہیں، تو اب ڈاکٹر کی حیثیت سے اس کی ہر بات پر عمل کرنا ضروری ہے، ورنہ پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مثلا ہماری آنکھ میں درد ہے، ڈاکٹر ہمارے ہاتھ میں انجیکشن لگانا چاہتا ہے، اگر ہم یہ کہہ کر انجیکشن لگوانے سے انکار کر دے کہ درد تو ہماری آنکھ میں ہے اور انجیکشن آپ ہاتھ میں لگا رہے ہیں، تو یہ سنتے ہی ڈاکٹر ہمیں ڈانٹ کر بھگا دے گا۔ جب ہم نے اسے اچھا ڈاکٹر تسلیم کر لیا تو اب بلا چوچرا اس کی بات ماننا چاہیے اور اس کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے، اور ہم ایسا کرتے بھی ہیں۔ ایک معمولی ڈاکٹر کے کہنے سے ہم دوا کا استعمال کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر دوا غلط طریقے پر کھائی یا نہیں کھائی یا پرہیز نہیں کیا تو نقصان ہوگا۔ تو نبی، رسول اور پیغمبر جیسی عظیم ہستی کے تعلق سے ہمارا رویہ اس سے بھی زیادہ اطاعت گزاری کا ہونا چاہیے۔ جب ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کر لیا تو اب آپ کی ہر بات بلا چوں چرا ماننا ہمارے لیے ضروری ہو گیا، ورنہ ہم سیدھے راستے سے بھٹک جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ۔ جس نے میری فرما برداری کی اس نے اللہ کی فرما برداری کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اس کے نتیجے میں اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اگر کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا دعویٰ بھی کرے اور زندگی گزارنے کے لیے ان کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات کا غلام ہے۔ وہ آپ کی اطاعت کر کے بظاہر دنیا کی لذتوں اور مادی فائدوں کو نہیں چھوڑنا چاہتا، یا پھر اس نے اپنے اوپر شیطان کو اتنا حاوی کر لیا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کے شکنجے سے نکلنا اس کے لیے دشوار ہے، یا پھر وہ رسم و رواج اور آباء و اجداد کی اندھی پیروی میں گرفتار ہے اور اس کے ذہن و دماغ پر عصبیت کی گہری تہیں جمی ہوئی ہیں۔ ان سب صورتوں میں ایمان کامل کا دعویٰ کرنا ایک فضول بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت، میری لائی ہوئی ہدایت کے تابع نہ ہو جائے۔ اب جب کہ آپ بنفس نفیس موجود نہیں ہیں، آپ کی سنت، آپ کا اسوہ، آپ کی سیرت، آپ کی احادیث صحیحہ موجود ہیں۔ ایک مومن کے لیے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی اصل اساس اور بنیاد ہے۔
اہل ایمان کو ہر معاملے میں ان دونوں بنیادوں کو اصل حیثیت دینی چاہیے۔ اگر کوئی شخص ایمان کا دعویٰ کرتا ہے مگر زندگی کے معاملات اللہ اور رسول کی ہدایت کے مطابق انجام نہیں دیتا تو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ در حقیقت ایمان اللہ اور اس کے رسول پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دینی امور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہ کچھ کہتے تھے نہ کرتے تھے، بلکہ آپ جو کچھ ارشاد فرماتے یا کوئی دینی عمل کرتے وہ اللہ کا حکم اور اس کی اجازت سے کرتے تھے، جیسا کہ قرآن پاک میں آپ کے بارے میں فرمایا گیا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اپنی خواہشات سے کچھ نہیں کہتے، وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں وہی ہوتی ہے جو آپ کو کی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول کی اطاعت کا مطلب اللہ کی اطاعت اور رسول کی نافرمانی کا مطلب اللہ کی نافرمانی ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی تو حقیقت میں اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم آپ سے محبت کریں۔ آپ سے محبت ایک مومن کے لیے ایمان کا لازمی جز ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم مجھ سے اپنی اولاد، اپنے ماں باپ اور تمام انسانوں سے زیادہ محبت نہ کرنے لگو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے کہ آپ پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجا جائے۔ قرآن مجید اہل ایمان کو باقاعدہ ان الفاظ میں اس کا حکم دیتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یقیناً اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب خوب سلام بھیجو۔ جب بھی آپ کا اسم گرامی سنیے یا بولیے تو نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہیے۔ بعض اہل تقویٰ تو آپ کا نام بے وضو نہیں لیتے تھے۔ ہر نماز کے بعد آپ پر درود و سلام بھیجیے۔ جمعہ کے دن خاص طور پر درود پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ درود پڑھنے کی احادیث میں بہت تاکید کی گئی ہے اور بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ آپ نے درود پڑھنے اور بھیجنے والے کی شفاعت کا وعدہ فرمایا ہے۔ درود و سلام کے بہت سے الفاظ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائے ہیں، ان کو یاد کیجیے، اٹھتے بیٹھتے آپ پر درود بھیجیے۔ احادیث میں اس شخص کو بخیل اور نامراد کہا گیا ہے جو آپ کا نام سن کر آپ پر درود نہ بھیجے۔ آپ پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ آپ نے آخری حج کے موقع پر حاضرین کو یہ حکم دیا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو لوگ یہاں حاضر ہیں وہ ان لوگوں تک جو غیر حاضر ہیں یہ بات پہنچا دیں۔ اس طرح ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا بلغوا انی ولو آیا، خواہ ایک ہی آیت تمہیں معلوم ہو اسے دوسروں تک پہنچا دو۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا تقاضا محبت ہے، محبت کا تقاضا اطاعت ہے، اور محبت و اطاعت کا تقاضا ہے کہ آپ کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچایا جائے اور آپ کے لائے ہوئے دین کو غالب کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع و پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔